السلام علیکم فرینڈس. تو آج میں آپ کو دولت کے لیے، آپ کی بیٹی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے، کوئی قرضے کے لیے، یا آپ کو کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اس کے لیے، یعنی کہ ہر ایک کے لیے یہ وظیفہ کام آ جاتا ہے. تو میں آج آپ کو 2 وظیفے بتانے والی ہوں. انشاءاللہ آپ دھیان دے کر سنیں اور خیال سے آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. آپ کی ہر ایک پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. اور گھر سے شیطان ہو، جنات ہو، جن ہو، جو ہمیں سایہ ہو، جو ایسا نظر آتے رہتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی گھر کے باہر چلا جاتا ہے. کوئی بھی آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی رہتی ہے تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کر لیں. اور پیسوں میں برکت کے لیے، اور جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں لیکن ٹک نہیں پاتے، پھر بھی ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے، اور پھر بھی ہمیں لوگوں پاس مانگنا پڑتا ہے. جو بھی ہمارا کاروبار ہے وہ چل نہیں رہا ہے تو ہم پریشان رہتے ہی رہتے ہیں. تو ایسے وقت میں ہم اللہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ اس وقت میں یہ وظیفہ کر لیں. اور کسی کی بیٹی کی عمر چلے جا رہی ہے تو انہیں ماں باپ کو ایسے چنتا کھائے جاتی ہے کہ ہم کیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر کے اوپر بھروسہ رکھے، اللہ کے اوپر یقین رکھے، تبھی آپ کی بات بن جاتی ہے. اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ ویوہار کیا کریں تاکہ ہماری بھی آگے آنے والی زندگی سنور جائے. یعنی کہ جو بھی پیسہ ہمارے پاس بچا رہتا ہے، ہم کس کام کے لیے بھی کاٹ کر رکھے رہتے ہیں، کوئی مانگنے سے ہم اٹھا کر انہیں دے دیتے ہیں، پھر ہمارا وہ پیسہ لوٹ کر نہیں آتا ہے. ایسے ماحول، میں آج کل تو ایسے ماحول بہت دیکھ رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے، اور کسی کی بھی آپ پیسہ کسی کا بھی نہ کھائیں اور کسی کو بھی نہ دیا کریں. ویسے تو ہم مدد کرنے کی وہ بات الگ ہوتی ہے، جب ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہماری ضرورت کے پیسے ہم ایسے ہی لوگوں کو دے دیتے ہیں تو پھر ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو مانگنے سے ہمارا پیسہ ہمیں واپس نہیں ملتے رہتا ہے. ایسے سالوں بیت جاتے ہیں تو جو بھی ہم جس کے لیے بھی پیسہ ہم نکال کر رکھے ہوتے ہیں وہ پیسہ ہمیں آگے چل کر کام آتا ہے. کسی کے پاس ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو اس سے پہلے میں آپ سے کہتے رہتی ہوں کہ جتنا بھی ہم کماتے ہیں اس میں تھوڑے پیسے بچانا سیکھیں، کیونکہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور کسی سے بھی نہ کہیں کہ ہم اتنا پیسہ رکھے ہوتے ہیں. ہماری ضرورت کے لیے ہم کاٹ رکھے ہوتے ہیں، جیسے بیٹی کی شادی کے لیے ہو، آپ کے کاروبار کے لیے ہو، یا گھر لینے کے لیے ہو، یا کوئی بھی گاڑی بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کے پاس بھی، اس کے لیے بھی آپ پیسہ کا سیونگ کر رکھے ہوتے ہو. تو اس کے لیے آپ کسی سے یہ بات نہ کہا کریں تو لوگ سنتے ہیں اور مانگ لیتے ہیں، پھر ہمیں واپس ہی وہ پیسہ لوٹ کر نہیں آتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی نوازا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرے. اور جو کچھ بھی آج آپ کے پاس ہے اللہ سے آپ اس میں بھی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت کے لیے دعا مانگا کریں. اور جس کی بھی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور بہت زیادہ ماں باپ پریشان ہے تو یہ وظیفہ آپ کو کر لینا ہے تاکہ وہ بیٹی کی بھی شادی ہو جائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بھی کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے چاہیے. جو ہمارے راستے اللہ تک چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ہم جھولی بھر بھر کر آتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ اللہ کے راہ میں چلے اور کسی کا ایسا حرام کا مال نہ کھائیں، نیک ارادہ کریں. آپ جب بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے دل میں مقصد ہے اسے لے کر کریں. جو بھی آپ کے دل میں مقصد ہے، آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، اور پیسوں میں برکت کے لیے، یا کسی شادی کے لیے، یا کسی گھر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، ایسا کوئی بھی آپ کا کام ہے تو آپ یہ وظیفہ ہمیشہ کیا کیجیے. تب تک کیجیے تب تک آپ کا جو کام ہے وہ بن نہ جائے. تو ہمیشہ یہ وظیفہ کرتے رہنے سے آپ کا ہر کام بھی بنتا چلا جائے گا، گھر میں پیسوں کی بارش ہو جائے گی. اور جو کسی کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی برکت ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ کو پہلے 11 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کو پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اول و آخر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے،
फिर आपको आयतल कुर्सी जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर ही जिस नमाज के बाद में भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और तस्बीह 100 की तस्बीह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की पढ़ें। फिर दरूद शरीफ लास्ट में आप पढ़ सकते हैं। फिर से आपको या अल्लाह हो या गनी हो 71 मरतबा आपको पढ़ना है। या फिर से आपको या अल्लाह हो या गनी हो 71 मरतबा आपको पढ़कर आपको दरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। जो भी काम के लिए आप ये वजीफा करते हैं आपके हर काम में अल्लाह ताला आपके साथ हो जाते हैं और आपका काम बनता चला जाता है। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। अपने तबीयत का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।